دیا جاتا. اب وزیر اعظم نے بذات خود کہہ دیا ہے کہ اگر تو لیجٹمیٹ ڈائیلاگ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. ہاں بس بلیک میلنگ مت کیجئے. تو اس آفر پہ اب غور کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ جی بہت شکریہ مزمل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مزمل صاحب، میں نے کل رات اس پہ ایک میسج کیا، ایک ٹویٹ کی، اور میں اس پہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں. میں جس چیز پہ بلیو نہیں کرتا وہ بات کبھی نہیں کرتا. میں اسٹرانگلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ سیاست مکالمہ ہے. سیاست مکالمے کا نام ہے، گفتگو کا نام ہے، دوسرے کی بات سن کے اپنی بات کرنے کا نام ہے. تو یس، جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں سیاسی کارکن میں اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ اس کا حل نکال لیتا ہے اگر نیک نیتی سے بیٹھے. تو جو میاں صاحب کی آفر ہے، میں اس پہ کوئی بدنیتی کا ٹیگ نہیں لگاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نیک نیتی سے ہی یہ آفر کی ہوگی. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈائیلاگ کی اس آفر کا کوئی ریزلٹ نکلے، تو جو موجودہ قیادت باہر ہے، نہ ان کے پاس اس وقت کوئی اس طرح کا مینڈیٹ ہے، نہ اتنا کوئی قداور ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ محترم شہباز شریف صاحب کو اپنی اس آفر کی فالو اپ میں تحریک انصاف کی موجودہ سیاسی سینئر قیادت کو عمران خان صاحب تک رسائی دیں. وہ سیاسی قیادت جو صرف عہدوں پہ نہیں بلکہ جن کے ساتھ چلے ہوئے لوگ ہیں 15-20 سال سے 10 سال سے، جن کو عمران خان کی طبیعت کا، ان کے طریقے سیاست کا پتہ ہے، تاکہ وہ خان صاحب کے پاس اس آفر کو جا کے رکھ سکیں کہ یہ بات آئی ہے، اب آگے آپ کی جو ڈائریکشن ہو وہ بات ہو. نہ اس کو یکسر ایکسپٹ کیا جانا چاہیے، نہ یکسر ریجیکٹ کیا جانا چاہیے، بلکہ سیاسی قیادت کو عمران خان تک آپ اڈیالہ میں رسائی دیں تاکہ یہ بات آگے بڑھے. نہیں، اس پہ تو علی صاحب جس طرح آپ نے پالیٹکس کو ڈیفائن کیا نا کہ سیاست ہے ہی ڈائیلاگ، بات چیت کرنا، تو اس ڈیفینیشن کے مطابق تو پھر خان صاحب بھی پولیٹیشن نہ ہوئے، کیونکہ علیمہ صاحبہ نے آ کے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا جو ڈائیلاگ کی بات کرے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو اب پہلے ہی اگر اس طرح کا اشارہ دے دیا گیا ہے تو پھر کیسے بات کریں، یہاں سے آگے کیسے جائیں؟ شفیع جان صاحب جو آپ کے کولیگ ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی ٹی او آ رہا ہے مذاکرات کا، اور وہ یہ ہے کہ یا مینڈیٹ واپس کر دو یا نیا انتخاب کرا دو، جو کہ شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے. وی آل نو دیٹ. دیکھیں، آپا کا جہاں تک تعلق ہے، خان صاحب کی سسٹر ہیں. میری تو پالیسی ہے، میں نے کبھی بھی پبلک میں ان کے بارے میں بات نہیں کی، مناسب ہی نہیں ہے. وہ نان پولیٹیکل بھی ہیں. خان صاحب نے ان کو کوئی سیاسی رول نہیں دیا، نہ وہ سیاست میں انٹرسٹڈ ہیں. وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے بیچاری وہ اور دونوں بہنیں تینوں کوشش کر رہی ہیں. ہمیں ان کو اس حد تک سپورٹ کرنا چاہیے، ان پہ کبھی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، دیکھیں یہ جو نکات آپ نے سامنے رکھے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی ہو، یہ ہمارے دونوں بنیادی نکات ہیں. بلکہ صرف خان صاحب کی رہائی نہیں بلکہ اسیران کوٹ لکھپت کی بھی، شاہ جی ہیں، باقی ہماری قیادت وہاں پہ ہے. لیکن یہ ہوگی کیسے؟ یہ کسی جگہ بیٹھ کے دو اللہ کے جو ہے دوست، جو شریف لوگ ہوں گے وہ آپس میں بات کریں گے. وہ بات کیسے ہوگی؟ وہ بات اکراس دا ٹیبل ہوگی، لیکن اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ ایک طرف جو بظاہر حکومت کے ہیڈ ہیں، ظاہر ہے وزیر اعظم ہیں، تو ان کی طرف سے تو بات آ گئی، وہ با اختیار ہیں اپنی جماعت کی حد تک یا اپنی حکومت کی حد تک. شہباز صاحب نے بات کر دی. اب ہماری طرف با اختیار کون ہے؟ نہ علی محمد ہے، نہ گوہر صاحب ہیں، کسی حد تک ہوں گے، نہ راجہ صاحب ہیں، کسی حد تک ہوں گے. ہماری طرف با اختیار عمران خان صاحب ہیں. نہ عمران خان صاحب نے اکثر انکار کیا ہے، بہت دفعہ ڈائیلاگ کو سپورٹ بھی کیا ہے. پچھلے سال انہوں نے کمیٹی بنوا کے دی، وہ دونوں حکومتی اپوزیشن کمیٹیاں بیٹھی، عمران خان صاحب کی اجازت سے بیٹھی تھی. لیکن اس وقت چونکہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، خان صاحب سے سیاسی قیادت کی ملاقات بند ہے، ملاقات ہو ہی نہیں رہی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خان صاحب اس وقت کس طرح ان تک انفارمیشن جا رہی ہے، وہ کس طرح سارا وہ ہو رہا ہے. تو اگر شہباز صاحب اس میں سیریس ہیں، ہمیں رسائی دیں. خان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں. آپ نے مینڈیٹ کا ذکر کیا نا کہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر نامزد کرنا، چلیں ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا اپوزیشن لیڈر کا، لیکن پھر اچکزئی صاحب کو، علامہ صاحب کو نامزد بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کا استعمال مثبت طریقے سے ہونا چاہیے، مائیں بہنیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں اور کسی کو ذاتی اعتبار سے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، لمٹ میں رہے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا، جس کا آپ بھی شکار ہو جاتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں. تو شفیع جان صاحب نے رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو 101% آن کرتے ہیں سوشل میڈیا کو.
تو اچکزئی صاحب کی بات تو ایسا ورکر بھی نہیں سن رہا جو صوبائی لیول پہ ہے، خان صاحب کیسے سنیں گے؟ اچکزئی صاحب سنجیدہ آدمی ہیں، پرانے سیاسی کارکن ہیں، سیاست میں شرافت کے قائل ہیں، اور سیاست تو نام ہی شرافت کا ہے۔ سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ جس طرح ایک پانی بہت بڑی طاقت ہے، پانی سے بجلی بھی بن سکتی ہے اور پانی سے سیلاب بھی آ کے لوگوں کا گھر اجاڑ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کو اگر اچھا استعمال کیا جائے تو اس کی سب سے بڑی مثال محترم مزمل صاحب آپ میرے سے ایگری کریں گے، باوجود سخت اختلاف کے پاک بھارت جنگ میں جس طرح سوشل میڈیا اپنی پاک افواج اور ایئر فورس کے ساتھ کھڑی رہی، پوری قوم، پورا بچہ، ہماری تحریک انصاف کی سوشل میڈیا، نون لیگ کی سوشل میڈیا، پیپلز پارٹی، علماء کرام کی، سب ہمارے یوٹیوبرز، جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا۔ ایسی کوئی سپورٹ ملی ہماری پاک فوج کو بھارت کے خلاف کہ اللہ نے کرم کیا۔ لیکن وہی سوشل میڈیا اگر کوئی غلط چیز کرے، دیکھیں آج کل میں دیکھ رہا ہوں اچھی بات بھی بے شمار ہوتی ہے لیکن گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ وہ بات کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ کسی کی خاتون یا بہن کے بارے میں وہ بات کریں جو اپنی بہن یا اپنی وائف یا اپنی بیٹی کے بارے میں آپ سن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس اصول پہ کریں گے تو یہ سوشل میڈیا اتنی زبردست چیز ہے کہ یہاں سے بہت بڑا انٹلیکچوئل تھاٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ گالم گلوچ کریں انانیمس اکاؤنٹ سے یا آپ کسی کو اٹیک کریں، چاہے ہم کریں چاہے ہمارے خلاف ہو، دونوں غلط ہے۔ تو سوشل میڈیا کو اچھا یوز کریں۔ تو اچکزئی صاحب نے کوئی نامناسب بات نہیں کی، اچکزئی صاحب نے اصولی طور پہ صحیح بات کی ہے۔ جہاں تک اونرشپ والی بات ہے وہ کوئی اور پیرائے میں ہے، جو ہمارے چھوٹے بھائی نے کی ہے شفیع نے یہ بات کی ہے، شفیع جان نے، کہ عمران خان صاحب کے بیانیہ تو تحریک انصاف کا ہر لیڈر، ہر ورکر خان صاحب کے بیانیے کو اون کرتا ہے۔ یہ دونوں مختلف میرے خیال میں باتیں ہیں، وہ بیانیے کی بات ہے اور دوسرا آپ نے جو بات کی نا جو اچکزئی صاحب کی ہے سوشل میڈیا کا استعمال، تو وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، وہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ باقی آپ سخت سے سخت تنقید کریں۔ میں ایک اور بھی بات کروں مزمل صاحب، اگر کوئی پبلک فگر ہے، جیسے میں اب ایک پولیٹیشین ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں اگر مثبت تنقید نہیں سن سکتا، میں اگر سخت بات نہیں سن سکتا، گالم گلوچ نہیں، سخت تنقید، مثبت تنقید، تو مجھے پھر سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک، مجھے پھر کوئی بزنس کرنا چاہیے۔ اچھا، یا اس میں کسی طرح کوئی اور لیڈر ہے۔ اچھا، جو 2 روزہ کانفرنس ہوئی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مطالبات کی ایک لمبی فہرست ہے، 101% وہی مطالبات تھے جو نون لیگ کے تھے جب وہ آپ کے زیر عتاب تھیں، اور اب ریسیونگ اینڈ پہ آپ آگے وہی چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ کی جا رہی ہیں۔ اس میں جانے کا کوئی خاص میننگ نہیں ہوگا، لیکن انصار عباسی صاحب نے ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی سینئر، وہ چاہتی تھی کہ علامہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنے جو کہ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے۔ اچکزئی صاحب کو اعتراض ہو گیا اس کے اوپر، انہوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا۔ تو اب یہ جو چپکلش ہے اندر، جو کنفرنٹیشن ہے، اب تو پارٹی کے باہر کے لوگ بھی آپ نے ٹرائی کر لیے، وہاں بھی امن کی خبر نہیں آ رہی کوئی۔ دیکھیں میں تو اس کانفرنس کا حصہ نہیں تھا تو میرے پاس اس کی یہ والی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے، ویسے علی صاحب آپ کیوں نہیں تھے اس کانفرنس کا حصہ؟ علامہ ناصر عباس صاحب کے بیچ میں نے تو ایک اچھی کوارڈینیشن دیکھی ہے۔ اچھا، تو مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 10 میں سے 10 باتوں پہ اتفاق کریں، آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے، دوسرے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن دونوں پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ پولیٹیکل ورکر ہیں، تو کوئی راستہ نکال لیں گے انشاءاللہ۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے مزمل صاحب جی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں نا؟ جی، اللہ کہتا ہے، اللہ سے تو بڑی کسی کی بات نہیں نا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کی بات اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب مومنین مسلمانوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ شورا کرتے ہیں، ٹھیک، وہ مذاکرہ کرتے ہیں، وہ جرگہ کرتے ہیں، وہ مکالمہ کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کانفرنس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندرونی معاملات کا علم نہیں ہے، تو وہاں آپ کے نہ ہونے کی کوئی وجہ ہے؟ دیکھیں دعوت آتی ہے تو ہم جاتے ہیں، اب وہ وہاں ہماری پہلے سے کچھ قیادت موجود تھی تو انہوں نے اس کو سفیشنٹ سمجھا، اگر مجھے بلاتے تو میں ضرور جاتا، لیکن وہاں پہلے سے اسد صاحب تھے، گور صاحب تھے، راجہ صاحب تھے، تو ہماری ریپرزنٹیشن وہاں موجود تھی، جہاں پارٹی مجھے ریکویسٹ کرتی ہے یا حکم دیتی ہے میں جاتا ہوں۔ اچھا، مطلب اونرشپ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا؟ نہیں، ٹھیک، سارے ہمارے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسٹریٹ موومنٹ کی اب بات کی جا رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ نیکسٹ لیول کی تحریک چلے گی، تو پھر نیکسٹ لیول کی تحریک پہلے ہوگی کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے پھر آگے سے جو سپریس کرنے کے لیے طاقت کا استعمال ہوگا وہ بھی نیکسٹ لیول ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ملک کو بھول جائیں،
شہر بھی بند نہیں کرنے دیں گے 8 فروری کو، تو پھر راستہ لینا کون سا ہے، مزاحمت کا یا مفاہمت کا؟ دیکھیں، میں تو پولیٹیکل کمیٹی میں اب نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ اسٹریٹجی کیا ہے۔ جو پارٹی اسٹریٹجی بنائے گی پولیٹیکلی آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن ایک بات میں پارٹی قیادت کو بھی کہوں گا اور میں سب کو کہنا چاہتا ہوں، سیاسی کارکن وہ بھی کسی کے گھر کا بچہ ہے، بیٹا ہے، ہر کارکن جو ہے کسی کے گھر کا بلاول ہے، ہر خاتون جو ہے کسی کے گھر کی جو ہے بے نظیر ہے۔ تو یہ ضرور ہم سوچیں، جو بھی موومنٹ ہو، سیاسی کارکن احتجاج کے لیے ضرور ہے، گولی کھانے کے لیے نہیں۔ کبھی بھی اپنے کارکن کو، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کو گولی کے سامنے کھڑا کریں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو ڈی چوک میں پچھلے سال ہوا ہے، ظلم عظیم، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، پیسفل پولیٹیکل پروٹیسٹ میں جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں ہم کر سکتے ہیں، پنجاب میں صورتحال بہت خراب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کل جو ہمارے کارکن کے ساتھ ہوا ہے، جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، خدا نخواستہ کل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ایک مذہبی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے، نہیں، وہ ان کے نظریات کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو گیا، 2018 سے شروع ہوا تھا، جو ہوا ہے وہ غلط ہے۔ میں نے کہا مسلم لیگ نواز کا تو بیانیہ یہی ہے، جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دور آیا تو اس میں سبھی اسیران بن گئے جو ہماری لیڈرشپ ہے، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک پولیٹیکل چارٹر ہونا چاہیے، یعنی کہ میثاق سیاست کرنے کو ہم تیار ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اس ٹرم کو اتنا ابیوز کیا گیا ہے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جو تھا، اب NRO چلیں ٹھیک ہے، اس سے کیسز معاف ہو گئے، سیاسی نوعیت کے تھے، لیکن یہ پوری دنیا میں ریکنسیلیشن ہوتی ہے سیاسی اعتبار سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب خلاف نہیں ہے مذاکرات کے، لیکن خان صاحب پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، بیکاز ہی ڈز ناٹ اسٹینڈ ہز گراؤنڈ۔ تو پھر کس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ کسی اور کو نامینیٹ کریں گے جس کو 100% اختیار دیا جائے اور کہا جائے کہ اچکزئی صاحب ہوں، کوئی اور ہو، جو یہ بات کریں گے پارٹی وہاں کھڑی ہو جائے گی؟ دیکھیں، بات انہوں نے کی اچھی ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو، فلانا ہو، یہ بات میں بھی کرتا ہوں، یہ بات تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 16 فروری 2024 کو پچھلے سال مجھے خود یہ بات کی کہ نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرز پہ۔ میں نے جب ان کے سامنے فتح مکہ ماڈل کی بات کی تو خان صاحب نے کہا یس، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ماڈل پہ کچھ چیز ہونی چاہیے۔ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی مثال دی تھی مجھے، اس پہ میں نے ٹویٹ کی تھی، وہ 1 ملین کراس کر گئی تھی بغیر، اور آرگینک، ان آرگینک نہیں، آرگینکلی وہ لوگ اس کو انہوں نے دیکھا، اپریشیٹ کیا۔ تو سب یہ بات کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کے محترم تارڑ صاحب کی گفتگو کی دوسرے سے کا تعلق، اس سے میں ایگری نہیں کرتا کہ سب کچھ میاں صاحب کر رہے ہیں، لیکن کریں گے یا وہ کرنا چاہیے، لیکن ان کو ٹرسٹ نہیں ہے تو نہ وہ ٹرسٹ، ہمیں بھی میاں صاحب پہ ٹرسٹ نہیں ہے، نہ ٹرسٹ ہوتے ہوئے بھی بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے نا۔ اگر ان کو عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو کیا ہمیں میاں صاحب پہ ہے؟ میاں صاحب نے ہمارے سامنے ایک چیز لا کے دکھائی، پوری 25 کروڑ کو ایک بات دکھائی، ایک سودا رکھا سامنے، ایک